اللہ سے ڈرو. ٹرائی ٹو ہیو اے فیئر آف اللہ. بات بہت کچھ کہنے کی تھی مگر میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے تھوڑا سا میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. ورنہ صرف اسی رخ پہ بات ہوتی رہے گی. اللہ کی رضا سب سے مہان ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, تھوڑا سا میں آپ سے بھی بات کروں, اجازت ہے نا؟ یہ بتائیے اس دنیا میں آپ کا جو پدرپڑ ہوا ہے یہ آپ کے اچھا انوسار ہوا ہے, آپ کی مرضی سے ہوا ہے؟ بولیے, گردن نہ گھمائیے ورنہ نابینا خطیب آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا. بولیے. نہیں, اپنی مرضی سے آئے ہو؟ یہ تمہارا چہرہ, تمہاری آنکھ, تمہارا کان, تمہارا یہ ناک, یہ سب تمہاری مرضی سے بنا ہے؟ نہیں. اپنی مرضی سے جاؤ گے تو سمپل سی بات ہے کہ جب ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں, جب ہم اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں, اور یہ طے ہے, تو پھر اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ میں پھر اس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں. When you did not born by your own will, when you will not die by your own will, so why are you applying your own will in between your arrival and departure? جب اپنی مرضی سے آئے نہیں, اپنی مرضی سے جاؤ گے نہیں, تو پھر اپنی مرضی سے جینا کیوں چاہتے ہو؟ جینا ہے تو اسی کی مرضی سے جیے, اسی رب کی مرضی سے جیے, جس کی مرضی سے آئے ہو, جس کی مرضی سے جاؤ گے اسی کی مرضی سے جیو. میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم رب کی مرضی سے جینا شروع کرو تو گدھا بن کے شروع کرو گے, شاہ عالم بن کے چمکو گے. گدھا بن کے شروع کرو تو شاہ عالم بن کے چمکو گے, نائب رسول اعظم بن کے چمکو گے. پھر تمہیں پڑھانے کے لیے مدرسے کے مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی, روحانیت پاک مصطفیٰ تمہیں آ کے درس. یہ سب میں بیان کر چکا ہوں, دہرانا بالکل مقصود نہیں ہے, بس جو بات میں دینا چاہ رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. اب ایک صاحب نے یہاں پر میں اپنے والد صاحب کا ایک تبرک پیش کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ اصل میں یہ بات اس لیے کہ معین بھائی کو پتا ہے آج کا جلسہ یہ جو ہے پہلے 17 تاریخ رکھی گئی ہے, اور یہ حضور غازی ملت نے خود اپنی ڈائری سے تجویز کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے فون کیا. میں نے کہا ابو بہت بڑے ہیں مجھ سے, لیکن تاریخ لینے میں پہلے مجھ سے لیا کرو پھر ابو سے, کیونکہ میں بہت بیزی رہتا ہوں. بہرحال میں نے کہیں دیا تھا, پھر اسے کینسل کرنا چاہا, نہیں ہو پایا. میں نے کہا میں 10 دوں گا, تو والد صاحب نے پھر اپنی تاریخ 17 سے 10 کیا, 10 دسمبر جو آج ہے. اور پھر 15-20 دن بعد حضرت کو اٹیک آیا اور آپریشن ہوا, بہت ہی سیویئر آپریشن ہوا. الحمدللہ وہ بھی بصحت ہیں, بالکل اسٹیبل ہیں. تو ان کی ایک بڑی دیرینہ خواہش تھی معین بھائی کی کہ حضور غازی ملت 10 منٹ کے لیے آ جائیں, 5 منٹ کے لیے آ جائیں, اور ہمارے ایوب بھائی کو بار بار فون کر کے کہ صرف چہرہ دکھا دیں. جب میں نے اتنی طرف دیکھی تو میں نے سوچا کہ چلو حضرت تو نہیں آ سکتے, ان کی پرچھائی بن کے میں ان کا کچھ تبرک ضرور دے دیتا ہوں. اسی مقام پہ جو میں جس عنوان پہ گفتگو کر رہا ہوں, یہاں حضرت ایک بڑا خوبصورت اگزامپل دیتے ہیں, اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ان کے جملوں کا امین بھی ہوں. مولانا غلام سید صاحب, ان کے جملوں کا امین ہوں اور انہی کا فطری جانشین ہوں. تو اس لیے بالکل توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر امیجن کیجئے غازی ملت کچھ کہہ رہے ہیں. میں آواز وہ نہیں نکالوں گا, وہ میری اپنی ہے. حضرت جو ایگزامپل دیتے ہیں اسے ذہن میں رکھیں. ایک صاحب نے سوچا کہ مجھے راضی کرے, یعنی نورانی کو راضی کرے. اب میں پہلے بول چکا ہوں سب سے بڑی رضا اللہ کی ہے, لیکن وہ میرا مرید تھا, عقیدت مند تھا. اس نے سوچا, اور ویسے بھی ہمارے بنگال والوں میں جو پیر کی محبت ہے نا, وہ کسی شمشیر سے بھی ختم نہیں ہو سکتی. تیر تو بڑی بات ہے. تو بس پیر صاحب ابھی آپ ادھر آپ کی طرف ہگری وغیرہ سائڈ میں تو میں ذرا 1-2 بار گیا ہوں, لیکن ادھر دکھن دیناج پور, اتر دیناج پور, ادھر آپ کے
24 परगना से थोड़ा पहले बर्दुमान के आसपास हम लोगों के नाम पे मुर्गियां तक लोग पालते हैं कि जब पीर साहब आएंगे तो ये मुर्गी कटेगी, वो पीर साहब आएंगे तो वो कटेगी। इतना प्यार, इतना प्यार। और उस मुर्गी से इतना प्यार करते हैं कि मंसूब हो गई पीर साहब से तो उसे बेइंतहा मोहब्बत, और उसका अंडा तक महफूज रखते हैं कि जब किचौजा शरीफ जाएंगे तो पूरी ट्रे दे दें। अल्लाह ये मोहब्बत आपकी सलामत रखे। मैं अक्सर गुजरात वालों से आप लोगों की मोहब्बत की मिसाल देता हूँ। पीर मुरीद था, बंगाल का था, उसने सोचा नूरानी मियाँ को राजी कर। मैं उसके घर पहुंचा। अब उसने मटन बनाया, चिकन बनाया, मांस भात भी रखा, बिरयानी भी रखा। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, अनेक स्वादिष्ट, अनेक स्वादिष्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिलीशियस, आउटस्टैंडिंग फूड था। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी नहीं मिली क्योंकि खाना मेरी पसंद का नहीं बना था। I couldn't enjoy because the food wasn't cooked according to my desire. मेरी पसंद से नहीं बना था। क्या समझे आप? जो हजरत यहाँ पर जुमला कहते हैं वो नजर कर रहा हूँ, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। अब मेरी पसंद तो जानने का बहुत आसान तरीका है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, आई विल गिव यू, मैं बताऊंगा मुझे क्या पसंद है। अल्लाह की पसंद हम कैसे जाने? तवज्जो रहे। When we don't have a direct connection with Allah, वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार है, वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पालने वाला, हम पलने वाले, वो लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, और हमारे अब्बा भी हैं, बेटे भी हैं, दादा भी हैं। हम कैसे जाने? याद रखिएगा, अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं। He has given us the 5 sources of knowledge to recognize the things. 5 इंद्रियां, 5 महान शक्तियां, जिसे हम फलसफे की ज़बान में हवासे खमसा भी कहते हैं, जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। मिसाल के तौर पे ये रंग नीला है कि पीला है कि काला, देखा तो पता चला, है ना? अच्छा, आधा मैं बोलूं आधा आप बोले। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। कैसे? ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की है कि अहमदाबाद की है कि बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ये माइक नरम है कि मुलायम, ठंडा है कि गर्म, छुआ तो पता चला। ठीक है? ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। तो these are the 5 sources of knowledge to recognize the things. एक चीज और है जो मदरसे में हम लोगों ने पढ़ा, वकला उसी से बहस करते हैं, और वो है अक्ल। मगर वो लोग 1 बजे दिन में मदरसे के बच्चे नहीं समझ पाते, आप 1 बजे रात को क्या समझेंगे? इसलिए मैं उसे साइड में रखा पूरी तवज्जो के साथ। ये 5 इंद्रियां जिनके जरिए हमें पता चलता है कि कौन चीज क्या है, इनसे हम अल्लाह को कैसे पहचाने? हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उसकी मर्जी कैसे जाने? और आए हैं उसको राजी करने। मकसद एक है कि कैसे अल्लाह राजी, मर्जी पता नहीं। मसला आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, डायरेक्ट में ये प्रॉब्लम है कि नहीं? ठीक यही मसला एक मेरे मुरीद के सामने आया। मेरी पसंद का खाना बनाना चाहता था, मगर मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। क्या करे, किसके पास जाए, किसकी पनाह में जाए? वो भागता हुआ मौलाना गुलाम सैयद साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलाना
آپ کا تو نام ہی ایسا ہے، آپ تو اس گھر سے بچپن سے جڑے ہو، شیخ الاسلام کے ساتھ رہے، غازی ملت کے ساتھ رہے، خود بھی پوری شان سے رہے، چھوٹے بڑے صغیر کبیر سب کی پسند آپ جانتے ہیں۔ یہ بتائیے مولانا نورانی میاں کی کل میرے گھر میں دعوت ہے، میں کیا بناؤں؟ مولانا نے کھٹا کھٹ بتا دیا، دیکھ نورانی میاں کو خوش کرنا ہے نا تو بہت سستے میں خوش ہو جائیں گے، سادی روٹی بنا دینا، سادہ چاول بنا دینا، سادی دال بنا دینا، سادی ہری ہری سبزی بنا دینا، اور کہا کہ کھانا جتنا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ ہوگی۔ میں اس کے گھر پہنچا، سادہ کھانا دیکھا، کھانا تھا 2 روٹی، کھا لیا 4 روٹی، کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق تھا، مجھ سے تو نہیں پوچھا اور میری پسند جان گیا۔ کیسے اس سے جانا جو میرے قریب ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ آئے واہ بنگال والوں، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے ہانڈی میں پیاز رکھا، آپ سمجھ گئے کیا پکنے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اس سے جانا جو میرے، بولو زور سے، کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہی حبیب ہوتا ہے، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا حبیب ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مخدومہ کائنات۔